وأحسن تاویلا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان لانے والوں، اے صاحبان ایمان، اے مومنوں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، اور جو تمہارے درمیان صاحب امر ان کی اطاعت کرو، اور اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو پلٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اگر تم اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو، یہ تمہارے لیے خیر ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ 3 اطاعتوں کا تذکرہ اس آیہ کریمہ میں ہے، پہلی اور دوسری مجلس میں عرض کیا۔ اللہ نے اپنی اطاعت، اپنے رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کا مطالبہ کیا۔ تمہید میں نہیں جاؤں گا زیادہ، کیونکہ بہت سے مطالب رہ جاتے ہیں۔ 2 مجلسوں میں کوشش کی لیکن بہت سے مطالب نہیں بیان کر سکے، لہذا تمہید کے بغیر جو میرا فوکس ہے، جو میں کوشش کر رہا ہوں اس آیہ کریمہ کے ذریعے سے، کہ یہ ثابت کروں اس آیہ کریمہ میں اولی الامر کون ہیں، صاحبان امر کون ہیں۔ 2 جلیل القدر صحابی پیغمبر سے کل اور پرسوں کی مجلس میں 2 حدیثیں پیش کی۔ جابر ابن عبداللہ الانصاری اور سلمان فارسی سے، سلمان محمدی سے، کہ جن 2 حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا اولی الامر سے مراد ہمارے اوصیاء ہیں، ہمارے جانشین ہیں۔ نبی اکرم نے اپنے اوصیاء کے نام بھی بتائے۔ 3 طرح کی حدیثیں ہیں۔ کچھ حدیثوں میں نبی نے اپنے اوصیاء کے صرف نام بتائے، کچھ حدیثوں میں القاب کے ساتھ، کچھ حدیثوں میں کنیت کے ساتھ۔ نبی اکرم نے ہر اعتبار سے اپنے اوصیاء، اپنے جانشینوں کا تعارف کرایا، اپنے اوصیاء کو پہچنوایا۔ کل کی گفتگو میں ابو حنیفہ اور ان کے ساتھ عبداللہ ابن مسلم یا محمد ابن مسلم، یہ 2 لوگ چھٹے امام سے ملاقات کے لیے گئے تھے، لیکن چھٹے امام کے فرزند جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب آپ تشریف لائے، تمام علماء شیعہ احترام کے لیے کھڑے ہوئے تو بڑھ کر کے 2 سوال کیے تھے۔ پہلے سوال کا جواب دیا، دوسرے سوال کا جو جواب دیا، دوسرا سوال جو تھا کل جواب پیش کر دیا، لیکن بعض مومنین نے کہا کہ اس کی وضاحت دوبارہ کر دیجئے، کچھ مومنین کے لیے بات واضح نہیں ہو سکی۔ کیا فرمایا؟ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ
گناہ کس کی قدرت سے انجام پاتا ہے؟ گناہ کس کی قدرت سے انجام پاتا ہے؟ کل صرف سوال اور سوال کا جواب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا. آج تھوڑی سی وضاحت کر دوں. کیونکہ صدر اسلام سے دو بڑے گروہ تھے. ایک گروہ کا نام ہے مجبرہ، جو جبر کے قائل تھے کہ سب کچھ اللہ کراتا ہے، بندہ مجبور ہے، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا مفوضہ، یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حوالے کر دیا، اب اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بندہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. یہ دو نظریے تھے. لیکن اہل بیت کا نظریہ کیا تھا؟ اہل بیت کا نظریہ یہ تھا لا جبر ولا تفویض. نہ اسلام میں جبر ہے نہ تفویض ہے، ولیکن امر بین الامرین، ان دونوں کے درمیان کی چیز ہے. نیک کام کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے، اللہ کی طرف سے توفیق آتی ہے. جو ہم جملہ کہتے ہیں السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش ہماری طرف سے ہوتی ہے، پائے تکمیل تک اللہ پہنچاتا ہے. اسی لیے تو ہے کہ کسی کام کے کرنے کا ہم ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہیں. یہ نہیں کہ میں اس کام کو کروں گا. ہم نے ارادہ تو کیا لیکن اللہ کو شامل نہیں کیا. لہٰذا جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں تو صرف یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام کروں گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کہیں انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا. تو کیا ہے اس میں؟ اللہ کو بھی شامل کر لیا. تو یہ دو نظریے تھے، جبر کا اور تفویض کا. لہٰذا ابو حنیفہ نے سوال کیا ساتویں امام سے کہ گناہ کس کی قدرت سے انجام پاتا ہے؟ تو امام نے کیا فرمایا؟ یہ ایک علمی گفتگو ہوتی ہے، علمی طریقہ ہوتا ہے کہ جو امام نے یہاں پہ فرمایا کہ یہ بات یہاں پر تین حال سے خالی نہیں ہے. یہ ایک علمی طریقہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے گفتگو کی جاتی ہے. اس کے اندر خود استدلال بھی ہے، دلیل بھی ہے، تاکہ جس نے سوال کیا ہے اسے اطمینان بخش جواب مل جائے. امام صرف یہ کہہ سکتے تھے، جواب دے سکتے تھے تنہا کہ بندہ مختار ہے، اپنے اختیار سے گناہ کرتا ہے. صرف اتنا کہہ دیتے تو جواب اس میں دلیل نہیں تھی. توجہ رکھیے گا. لیکن امام نے کیا فرمایا؟ تین حال سے خالی نہیں ہے. یا گناہ بندے سے خدا کراتا ہے. توجہ رہے، یہ یا کی صورت میں ہے کہ بندے سے گناہ خدا کراتا ہے اور بندہ مجبور ہے. یعنی جو انسان ظلم کر رہا ہے یا دوسرے گناہ کر رہا ہے، اللہ کرا رہا ہے. یا کے ساتھ ہے. ابھی اس کو آپ لوگ جواب نہ سمجھ لیجئے. کل کی گفتگو میں بعض مومنین کو یہی ہو گیا کہ کیا اللہ بھی گناہ کرا سکتا ہے؟ توجہ رہے. اچھا ہوا سوال کر لیا تاکہ جن مومنین کے لیے بات واضح نہیں ہوئی، سوال کرنے کی بنا پر اور بھائی کی فرمائش کی بنا پر آج میں وضاحت دوبارہ کر دے رہا ہوں. کیا کہا اللہ نے؟ امام نے کیا فرمایا کہ اللہ گناہ کراتا ہے اور بندہ مجبور ہے. جب اللہ گناہ کرا رہا ہے اور بندہ مجبور ہے گناہ کرنے پر، تو اب اس صورت میں فاعل کون ہوا؟ کس نے کرایا گناہ؟ کس نے کرایا؟ اللہ نے کرایا ہے. فاعل اللہ ہو گیا، گناہ کرانے والا اللہ ہو گیا. جب گناہ کرانے والا اللہ ہو گیا تو اب اس گناہ پر اللہ کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ بندے کو سزا دے. اگر اللہ بندے کو سزا دے گا اس گناہ پر جو اس نے ظلم کیا یا کوئی اور گناہ کیا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اللہ عادل نہیں رہے گا. گناہ خود کرایا، بندہ مجبور تھا،
اور بندے کو اس گناہ پر سزا بھی اللہ دے، لہذا یہ مناسب نہیں ہے۔ دوسری صورت امام نے بیان فرمائی، یا گناہ دونوں کی شرکت سے انجام پاتا ہے، دونوں یعنی اللہ بھی اور بندہ، یعنی اللہ گناہ کرا رہا ہے اور بندہ کر رہا ہے، یعنی دونوں شریک ہیں، توجہ رہے، دونوں کی شرکت سے اگر انجام پا رہا ہے، امام فرما رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی چونکہ اللہ قوی ہے، بندہ کمزور ہے، دونوں کی شراکت سے گناہ انجام پایا ہے، تو امام فرما رہے ہیں اس صورت میں بھی شریک قوی کے لیے جائز نہیں ہے شریک کمزور کو سزا دے۔ کیوں؟ بندہ کمزور ہے، تو پس پتہ یہ چلا کہ اللہ سزا نہیں دے گا دونوں صورتوں میں۔ پہلی صورت میں جو اللہ نے کرایا بندہ مجبور تھا، دوسری صورت میں دونوں نے کیا بندہ بھی شریک رہا، اس صورت میں بھی سزاوار نہیں ہے کہ اللہ کیا عذاب دے، سزا دے۔ تو پس پتہ یہ چلا کہ دونوں صورتیں ممکن نہیں ہیں۔ کل جو میں نے تھوڑی وضاحت کم کی تھی، اس کی وجہ سے بعض بھائیوں کو اشتباہ ہوا، تو یہ دونوں صورتیں ممکن نہیں ہے۔ تیسری صورت کے لیے امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ بندہ اپنے اختیار سے گناہ کرتا ہے، خدا کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اس صورت میں جب بندے نے اپنے اختیار سے گناہ کیا، یا تیسری صورت ہے یعنی بندہ اپنے اختیار سے گناہ کرتا ہے، اللہ کو کوئی دخل نہیں ہے، تو اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ کو اختیار حاصل ہے کہ اپنے بندے کو سزا دے یا معاف کر دے۔ اب یہ چونکہ بندے نے اپنے اختیار سے کیا ہے تو اللہ کو حق ہے، اللہ کو اختیار ہے کہ سزا دے یا معاف کر دے۔ یہ امام نے جواب فرمایا تھا۔ امام فرماتے ہیں، کیونکہ اب جب حدیث کی بات آ گئی ہے، ایک بار صلوات پڑھتے ہیں آپ لوگ۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، ایک دو حدیثیں بیان کر دوں تاکہ جو مجمع آیا ہے کوئی بھی اگر عمل کر لے گا، کچھ نہیں معلوم کب کس کے دل میں کون سی بات بیٹھ جائے، کیونکہ قرآن بھی کہہ رہا ہے ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، بار بار یاد دلاؤ، ذکر موعظہ کرو، نصیحت کرو، یاد دہانی کراؤ، چونکہ یاد دہانی کرانا مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ ساتویں امام فرماتے ہیں کہ من استوى یوماہ فہوا مغبون، جس کے 2 دن کار خیر کے اعتبار سے برابر ہوں، یعنی کل جو کار خیر کیا تھا آج بھی اتنا ہی کار خیر ہو، اضافہ نہ ہوا ہو۔ توجہ رکھیے گا، ساتویں امام نے فرمایا آپ لوگ ساتویں امام کی مجلس میں شریک ہوئے ہیں تو امام سے یہ تحفہ لے کر کے جائیں۔ امام فرماتے ہیں جس کے 2 دن کار خیر کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے، اچھے اعمال کے اعتبار سے مساوی ہیں، برابر ہیں، فَهُوَ مَغْبُونٌ، وہ گھاٹے میں، اللہ وہ گھاٹے میں ہے۔ امام کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ یعنی یہ کہ جو گزرا ہوا کل ہے وہ آنے والے کل سے بہتر ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ گزرا ہوا کل تو اچھا تھا نیکیوں کے اعتبار سے، اب آنے والا کل جو ہے وہ گزرے کل سے اچھا نہ ہو بلکہ بدتر ہو، کمتر ہو نیکیوں کے اعتبار سے۔ دوسری کسی روایت میں نظر آئی یہ بات کہ اگر آنے والا کل
گزرے ہوئے کل سے نیکیوں کے اعتبار سے کم ہے فہو ملعون، وہ ملعون ہے۔ یہ کس کی بات ہو رہی؟ جو نیکیاں کرتا ہے، جو نیکیاں، جو کار خیر کر رہا ہے، اس کی بات نہیں جو کرتا ہی نہیں ہے۔ ورنہ کوئی بھائی یہ مفہوم نکال لے کہ کار خیر کرنے والا جو یا مغبون ہے یا ملعون ہے، اس سے بہتر ہے کہ کار خیر کرے ہی نہ۔ صلوات پڑھ دو پر محمد وآل محمد۔ فرماتے ہیں لیس منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو ہر دن اپنے نفس کا حساب نہیں کرتا، فی کل یوم حساب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے دن بھر، جس طرح سے ایک دکاندار رات کے وقت جب دکان کو بند کرتا ہے حساب کرتا ہے، اسی طرح سے سوتے وقت، سونے سے پہلے ساتویں امام فرما رہے ہیں کہ جو سونے سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ حساب نہیں کرتا ہے وہ ہم اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنْ عَمِلَ صَالِحًا استزاد اللہ منہ وحمد اللہ علیہ۔ دیکھیں حساب کریں، اگر نیکیاں ہیں، فَإِنْ عَمِلَ صَالِحًا، نیک کام انجام دیے ہیں، نیکیاں ہیں یعنی پورے دن اس نے نیکیاں ہی نیکیاں کی ہیں، تو امام فرما رہے ہیں اس کو چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ اور توفیق دے، نیک کام کرنے کی اللہ اور توفیق دے، وحمد اللہ علیہ، اور خدا کی حمد بجا لائے کہ اس نے آج کے دن نیک کام کیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَإِنْ عَمِلَ سَيِّئًا، اور اگر اس نے برے کام کیے ہیں، استغفر اللہ وتاب الیہ، اس کو چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اتنا بہترین طریقہ امام نے بتایا ہے کہ نیکیاں اگر ہوں گی تو نیکیوں کے اضافے کے لیے دعا کریں، اور اگر گناہ ہے، برائیاں ہیں، استغفر اللہ، خدا کی بارگاہ میں استغفار کریں، وتوب الیہ، اور اس کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ گناہوں کو اکٹھا نہ ہونے دیں، جب گناہ نظر آئیں گے تو توبہ کر لیں گے، پاک و پاکیزہ ہو جائے گا، کیونکہ نہیں معلوم کہ صبح سونے کے بعد اٹھ سکے گا یا نہیں، اپنے گناہوں پہ توبہ کر لے گا، اگر نہیں اٹھ سکا تو دنیا سے تائب جائے گا۔ لہذا امام کے اس ارشاد پر عمل کریں۔ اور امام فرماتے ہیں اپنے شیعوں کے بارے میں، بس میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں، امام فرماتے ہیں طوبیٰ لشیعتنا، لفظ شیعہ استعمال کیا، طوبیٰ لشیعتنا المتمسکین بحبلنا فی غیبت قائمنا، بشارت ہے، خوشخبری ہے، کس کے لیے؟ لشیعتنا، ہمارے شیعوں کے لیے۔ امام نے یہ نہیں کہا طوبیٰ للمؤمنین، امام نے یہ نہیں کہا طوبیٰ للمسلمین، بلکہ امام کیا فرما رہے ہیں؟ طوبیٰ لشیعتنا، بشارت ہے ہمارے شیعوں کے لیے۔ کون سے شیعہ؟ لشیعتنا، صرف شیعہ ہی نہیں کہا ہے، صفتیں بھی بیان کی ہیں۔ وہ کون سے ہمارے شیعہ ہیں جن کے لیے بشارت ہے؟ ساتوں امام بشارت قائمنا، جو ہمارے شیعہ ہمارے قائم کی غیبت میں ہماری ریسمان ولایت سے متمسک ہیں۔ قید ہے یہاں پر المتمسکین، جو متمسک ہوں بحبلنا، ہماری رسی سے، رسی نہیں ہے، ہماری ولایت سے وابستہ رہیں،
بحبلنا کب فی غیبت قائمنا، ہمارے قائم کی غیبت میں. حدیث مکمل کروں گا. یہ امام نے کب فرمایا؟ روایت میں ہے یونس بن عبد الرحمن، تاکہ بات واضح ہو جائے. یونس بن عبد الرحمن کا بیان ہے کہ میں ساتویں امام کی خدمت میں پہنچا اور میں نے عرض کی مولا انت القائم، کیا قائم آپ ہی ہیں؟ توجہ رہے، بعد میں لوگوں نے قائم سمجھا اور ساتویں امام کے لیے یہ کہ ابھی زندہ ہیں، غیب میں ہیں، ساتویں امام ہی کے لیے مانا کہ جس کی بنا پر فرقہ واقفیہ پیدا ہو گیا. واقفیہ یعنی توقف، جو رک گئے، ساتویں امام کے بعد آگے نہیں بڑھے. امام رضا علیہ السلام کو اپنا امام نہیں مانا. لہٰذا یونس بن عبد الرحمن نے جب یہ سوال کیا مولا کیا قائم آپ ہی ہیں، تو اس وقت امام نے جواب میں فرمایا انا القائم بالحق. توجہ رہے، انا القائم بالحق، میں حق کے ساتھ قیام کرنے والا ہوں، میں قائم بالحق ہوں. کیونکہ ہمارا ہر امام قائم بالحق تھا، حق کے ساتھ قیام کرنے والا تھا. علی ابن ابی طالب القائم بالحق تھے، امام حسن بھی القائم بالحق تھے، امام حسین بھی القائم بالحق تھے. ہمارے جتنے ائمہ تھے سب کے سب حق کے ساتھ قیام کرنے والے تھے. لہٰذا ساتویں امام نے جواب میں فرمایا انا القائم بالحق، میں حق کے ساتھ قیام کرنے والا ہوں. لیکن اب جواب آ رہا ہے، وہ سنیے، وَلَكِنَّ الْقَائِمَ الَّذِي يُطَهِّرُ الْأَرْضَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ. توجہ رہے، لیکن وہ قائم، وَلَكِنَّ الْقَائِمَ الَّذِي، لیکن وہ قائم جو زمین کو دشمنان خدا سے پاک کرے گا. توجہ رہے، یطہر الارض، زمین کو پاک کرے گا کس سے؟ من اعداء اللہ، دشمنان خدا سے. وَيَمْلَؤُهَا عَدْلًا كَمَا مُلِيَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، اور زمین کو اسی طرح سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح سے ظلم و جور سے بھری ہوگی. هُوَ الْخَامِسُ مِنْ وَلْدِي، وہ میری اولاد میں پانچواں ہے. یا اور واضح ترجمہ کر دوں، وہ میرا پانچواں بیٹا ہے. توجہ رہے، کیا فرمایا ساتویں امام نے کہ جو زمین کو دشمنان خدا سے پاک کرے گا اور اسی طرح سے عدل و انصاف سے بھرے گا جس طرح سے زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی، وہ کون ہے؟ فرماتے ہیں هُوَ الْخَامِسُ مِنْ وَلْدِي، وہ میرا پانچواں بیٹا ہے. پانچواں بیٹا دیکھیے، جوڑ لیجئے، حساب کر لیجئے. ساتویں امام کے پانچویں کے حساب، پہلے بیٹے امام رضا، پھر اس کے بعد امام محمد تقی، پھر اس کے بعد امام علی نقی، پھر اس کے بعد امام حسن عسکری، اور پھر اس کے بعد پانچویں کون ہیں؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. پھر اس کے بعد فرمایا لہو غیبتن یطول امدہا، میرے اس پانچویں بیٹے کے لیے غیبت ہوگی جس کی مدت بڑی طولانی ہوگی. یطول امدہا، جس کی مدت بڑی طولانی ہوگی. اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اس مدت میں یرتد فیہا اقوام، کچھ لوگ اس مدت میں مرتد ہو جائیں گے. یرتد فیہا اقوام، کچھ قومیں، کچھ لوگ، کچھ افراد، اتنی طولانی مدت ہوگی کہ وہ مرتد یعنی دین سے نکل جائیں گے. وَيَثْبُتُ فِيهَا آخَرُونَ، اور کچھ لوگ میرے اس قائم کی غیبت میں جو کہ مدت طولانی ہوگی ثابت قدم ہوں گے.
یہ یہاں تک فرمایا. اب اس کے بعد یہ حدیث فرمائی جس کا ترجمہ پہلے فقرے کا میں نے کر دیا. اب کیا فرمایا؟ طوبیٰ لشیعتنا، طوبیٰ لشیعتنا. اب بات آپ کے لیے واضح ہوگی. طوبیٰ لشیعتنا بشارت ہے ہمارے ان شیعوں کے لیے المتمسکین بحبلنا فی غیبت قائمنا، جو ہمارے قائم کی غیبت میں ہماری ولایت سے متمسک ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارا قائم غیبت میں چلا جائے اور تم بھول جاؤ، ولایت سے دور ہو جاؤ. اصل چیز ولایت ہے، ولایت ائمہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ولایت اہل بیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ کہ جو ہمارے قائم کی غیبت میں ہماری ریسمان ولایت سے متمسک رہے گا. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، یہ پہلی صفت ہو گئی شیعوں کی جس کے لیے ساتویں امام نے بشارت دی ہے. دوسری صفت کیا بیان کی؟ الثابتین علی معالاتنا، جو ہماری محبت پر ثابت قدم رہے گا. والبراءۃ من اعدائنا. تیسری صفت یہ ہے جو ہمارے دشمنوں سے برات و بیزاری اختیار کرے گا. کیا امام نے فرمایا؟ الثابتین علی معالاتنا والبراءۃ من اعدائنا، یعنی تولا بھی ہو تبرہ بھی ہو. الثابتین علی معالاتنا سے مراد کیا ہے؟ یعنی محبت پہ ثابت قدم رہے، یعنی تولا ہو، ہم سے محبت ہو. اور دوسری چیز کیا ہے؟ والبراءۃ من اعدائنا، ہمارے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرے. تنہا تولا کافی نہیں ہے جب تک تبرہ نہ ہو. صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد پر. امام فرما رہے ہیں ہمارے جن شیعوں میں یہ تین صفتیں پائی جائیں گی، یاد کر لیجئے، ہمارے جن شیعوں میں یہ تین صفتیں پائی جائیں گی، ہمارے قائم کی غیبت میں ہماری ولایت کی ریسمان سے متمسک رہے اور ہماری محبت پر ثابت قدم رہے اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرے گا. اس کے لیے بشارت ہے. صرف بشارت ہی نہیں، اس کے آخر میں امام فرما رہے ہیں اولئک منا ونحن منہم، ایسے شیعہ ہم سے ہیں اور ہم ان سے ہیں. صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد. بے شمار آپ فرماتے ہیں اولئک منا ونحن منہم، ایسے شیعہ ہم سے ہیں اور ہم ان سے ہیں. اور یہی نہیں، پھر فرماتے ہیں قد رضوا بنا ائمۃ ورضینا بہم شیعۃ،
وہ ہمارے امام ہونے سے راضی ہیں. قد رضو بنا ائمتن، ہمارے امام ہونے سے راضی ہیں. کہ ہمارے امام کون ہیں؟ پہلے امام علی ابن ابی طالب ہیں، فخر و افتخار کے ساتھ ہم کہتے ہیں. دوسرے امام امام حسن ہیں، تیسرے امام امام حسین ہیں، چوتھے امام امام زین العابدین ہیں، پانچویں امام امام محمد باقر ہیں، چھٹے امام امام جعفر صادق ہیں، ساتویں امام امام موسیٰ کاظم ہیں، آٹھویں امام امام علی رضا ہیں، نویں امام امام محمد تقی ہیں، دسویں امام امام علی نقی ہیں، گیارہویں امام امام حسن عسکری ہیں، اور بارہویں امام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں. جو ہمارے امام ہونے سے راضی ہے، خوش ہے. کون شیعہ خوش نہیں ہوگا کہ ہمارے یہ امام ہیں؟ بعض علماء بیان کرتے ہیں، میں نے جان بوجھ کے یہ 12 اماموں کے نام آپ کے سامنے بیان کیے تاکہ ہمارے اس مجمع میں رونق آ جائے، تاکہ ہمارے اس مجمع میں نور آ جائے، اور مجھے بھی ایک قوت مل جائے، کیونکہ یہ نام وہ نام ہے. علماء بیان کرتے ہیں اگر ان کے ناموں کو لے کر کے مجنون پر دم کر دو، بیمار پہ دم کر دو تو اسے شفا مل جائے گی. کوئی دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ان کے ناموں کو جس طرح ابھی میں نے پڑھا اسی طرح سے پڑھ کر کے دم کر دو، بیمار کو شفا مل جائے گی. یہ نام معمولی نہیں ہے، یہ اسماء الہی میں سے ہے، اسماء حسنہ ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. امام فرماتے ہیں قد رضو بنا ائمتن، یہ شیعہ جو ہمارے امام ہونے سے راضی ہیں. ورضینا، پلٹ کر کے بھی امام نے فرمایا ہے ورضینا بہم شیعتن، اور ہم ان کے شیعہ ہونے سے راضی ہیں. دونوں طرف سے ہے. اب ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ ہمارے امام بھی ہم سے راضی ہوں. رضینا بہم شیعتن، چھٹے امام فرماتے ہیں نا کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، اے میرے شیعوں تم میرے لیے زینت کا سبب بننا، رسوائی و بدنامی کا سبب نہ بننا. چھٹے امام نے ایک حدیث میں فرمایا ہے اگر کسی بستی میں 1,00,000 لوگ ہوں اور اس میں میرا شیعہ بھی رہتا ہو، اگر 1,00,000 لوگوں میں سے دوسرے لوگ میرے شیعہ سے اعمال و کردار کے اعتبار سے بہتر ہوں، دوسرے لوگ، تو یہ شیعہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. اب آپ سوچئے شیعہ کے معنی کیا ہے؟ شیعہ کو کتنا بلند ہونا چاہیے. شیعہ کون ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں شیعتنا صاحب الورع والاجتہاد، ہمارا شیعہ وہ ہے جو گناہ سے بھاگتا ہے اور ہر نیک کام کے لیے، اجتہاد کا مطلب ہے کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے. والوفاء والامانہ، ہمارا شیعہ وہ ہے جو وعدے کو پورا کرتا ہے اور امانت دار ہوتا ہے. ہمارا شیعہ وہ ہے والزہد والزاہد والعابد، ہمارا شیعہ وہ ہے اہل الزہد والعبادہ، کہ جو اہل زہد اور اہل عبادت ہے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ہمارا شیعہ کون ہے؟ اہل زہد اہل عبادت. کیسی عبادت؟ صلوات 51 فی الیوم واللیلہ. ہمارا شیعہ وہ ہے جو رات دن ملا کر کے 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. اب دیکھیں ہم میں سے کون ہے جو رات دن ملا کر 51 رکعت نماز پڑھتا ہے؟ اگر 51 نہیں پڑھ رہے تو 17 تو پڑھ ہی لینا چاہیے جو واجب ہے. معاف کیجئے گا،
چونکہ اس کے مقابل میں جو نافلہ ہے اس کے ڈبل ہے، ضعفین کی لفظ ہے، تاکہ جو ہماری واجب نمازیں ہیں ان میں جو کمی رہ گئی ہے نافلہ نمازوں کے ذریعے سے ان کا جبران ہو جائے۔ صلوات 51 رکعتن فی الیوم واللیلہ۔ اور پھر امام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ کون ہے؟ القائمون باللیل، جو رات میں عبادت کرتا ہے، والصائمون بالنہار، جو دنوں میں روزہ رکھتا ہے، ویزکون اموالہم، اور اپنے اموال سے زکوٰۃ دیتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے نصاب ہے، اگر اس نصاب تک نہیں پہنچتے ہیں تو خمس تو دینا۔ توجہ رہے، آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں جس مال میں خمس واجب ہو چکا ہے، معین ہے، اس سے اگر لباس خریدا ہے تو اس میں تمہاری نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اگر خمس نہیں نکالا، بہت سے مومنین نے سمجھتے ہمارے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں، اتنی دولت ہی نہیں ہے، کہاں سے میں خمس نکالوں؟ نہیں، اس کے لیے پیسے اور دولت کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک تاریخ معین کر دیجئے، اس تاریخ پر اگر آپ کے پاس 5 روپے ہیں تو 1 روپیہ نکال دیجئے۔ یہ ہے امام فرما رہے ہیں، ادھر نہ گفتگو چلی جائے، وَيُزَكُّونَ أَمْوَالَهُمْ، اپنے اموال سے زکوٰۃ دیتے ہیں، وَيَحِجُّونَ بَيْتَ اللَّهِ، وَيَحِجُّونَ الْبَيْتَ، اور خانہ خدا کے لیے حج کے لیے جاتے ہیں، خانہ خدا کا حج کرتے ہیں، اور وَيَجْتَنِبُونَ كُلَّ مُحَرَّمٍ، ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہر حرام سے اجتناب کرتا ہے۔ ایسے شیعہ کے لیے فرما رہے ہیں وَرَضِينَ بِهِمْ شِيَّةً، ایسے شیعوں سے ہم ائمہ راضی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں طوبیٰ لہم، آخر میں پھر فرما رہے ہیں طوبیٰ لہم ثم طوبیٰ لہم، ایسے شیعوں کے لیے بشارت ہے، ثم طوبیٰ لہم، پھر ان کے لیے بشارت ہے، ہم واللہ معانا فی درجتنا یوم القیامہ، ایسے شیعہ خدا کی قسم، 7ویں امام قسم کھا کے فرما رہے ہیں، ہم واللہ معانا، خدا کی قسم ایسے شیعہ روز قیامت ہمارے درجے میں ہوں گے، ہمارے مقام میں ہوں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں جنت میں اپنے ائمہ کے ساتھ رہیں، اپنے اماموں کے ساتھ رہیں، تو اپنے کو واقعی شیعہ بنائیں، جو امام چاہتے ہیں کہ ہمارا شیعہ ایسا ہو۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ ابو بصیر جو کہ 5ویں امام اور 6ٹھے امام کے بھی صحابی تھے، 5ویں امام سے اور 6ٹھے امام سے بھی بہت سی حدیثیں نقل کی ہے۔ ابو بصیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے 7ویں امام کی خدمت میں عرض کی، مولا امام کی نشانیاں کیا ہیں، امام کی علامتیں کیا ہیں، امام کو کیسا ہونا چاہیے؟ توجہ رہے، چونکہ جو گفتگو میری چل رہی تھی اس سے اپنی بات کو میں نے مرتبط کر دیا۔ کیا سوال کیا؟ مولا امام کی علامتیں کیا ہیں؟ ایک امام کو، امام سے مراد امام معصوم کی بات چل رہی ہے، مسجد کے امام کی بات نہیں چل رہی ہے، امام معصوم کی بات چل رہی ہے، وہ امام جو نبی کے بعد آئے ہیں، جو نبی کے جانشین بنے، جو نبی کے وصی ہیں، جو نبی کے بعد خلیفہ ہیں۔ توجہ رہے، کیا پوچھا، کیا سوال کیا؟ امام کو کیسا ہونا چاہیے؟ 7ویں امام نے فرمایا کہ امام، جانے والا امام اپنے بعد آنے والے امام کو منتخب کر کے جائے۔ توجہ رکھیے میری طرف، جانے والا امام یعنی امام سابق اپنے بعد والے امام کا تعارف کرا کے جائے، بتا کے جائے کہ میرے بعد یہ امام ہیں۔ یہ پہلی علامت بیان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جملہ کہا، جس طرح سے رسول خدا نے امیر المومنین کا تعارف کرایا،
پھر امیر المؤمنین نے اپنے بعد امام حسن اور امام حسین کا تعارف کرایا، امام حسین نے اپنے بعد امام زین العابدین، پھر امام زین العابدین نے اپنے بعد امام محمد باقر، اور امام محمد باقر نے اپنے بعد امام جعفر صادق، اور امام جعفر صادق نے اپنے بعد کس کا تعارف کرایا؟ امام موسیٰ کاظم۔ نہ یہ کہ جس نے اگر پوچھا آ کر کے پوچھا تھا چھٹے امام سے کہ کون ہے، تو آپ نے اپنے اس بیٹے موسیٰ کاظم کا تعارف کرایا تھا، لیکن اس کے بعد بھی بہکنے والے بہک گئے۔ اسماعیل جو کہ چھٹے امام کی زندگی ہی میں انتقال فرما گئے تھے، ان کو امام مانا کہ یہ امام تھے، ان کے بیٹے محمد کو۔ پھر جب چھٹے امام کی شہادت واقع ہو گئی، یہ محمد مصر چلا گیا، اسماعیل کا بیٹا، اور ساتھ ساتھ ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن میمون قداح، یہ بھی ساتھ میں گیا۔ چھٹے امام کی بزم میں بھی بیٹھتا تھا۔ جس طرح سے چھٹے امام کے درس میں ابو حنیفہ، امام مالک یہ سب آیا کرتے تھے، اسی طرح سے یہ بھی عبداللہ، نام یاد کر لیجئے، عبداللہ ابن میمون قداح، محمد بن اسماعیل کے بیٹے محمد کے ساتھ مصر گیا۔ پھر اس کے بعد محمد بن اسماعیل کا کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ محمد کی کنیز تھی جو حاملہ تھی، توجہ رہے، محمد بن اسماعیل کی کنیز حاملہ تھی۔ اس عبداللہ ابن میمون قداح نے محمد بن اسماعیل کی کنیز کو قتل کر دیا اور ان کی کنیز کی جگہ پر اپنی کنیز کو بٹھا دیا، اور اس کی بھی کنیز حاملہ تھی، توجہ رہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی کنیز جو تھی، اس کا بچہ تھا، اس کی کنیز سے جو بچہ پیدا ہوا، اس نے عبداللہ ابن میمون قداح نے یہ شہرت دی، محمد بن اسماعیل کی کنیز جو حاملہ تھی اس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ چھٹے امام یہ بیان کیا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امام اسماعیل تھے، اسماعیل کے بعد امام محمد تھے، محمد کے بعد ان کا بیٹا امام ہے، توجہ رہے۔ جبکہ محمد کا بیٹا نہیں تھا، کس کا بیٹا تھا؟ خود عبداللہ کا بیٹا تھا، لیکن اس نے نسبت کس کی طرف دی؟ محمد کی طرف۔ یعنی اس سے کیا ثابت کرنا چاہا کہ یہ سلسلہ جو چلا ہے اسماعیل سے محمد تک پہنچا، محمد کے بعد ان کے بیٹے تک پہنچا، اور پھر اس کے بعد اسی کے بیٹے کو ان لوگوں نے نسلاً بعد نسلن امام مانا۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں۔ نسلاً بعد نسلن یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، میں نام نہیں لوں گا، امام مانا۔ بس یہ پتا چلا کہ امام سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچا پایا یا نہیں۔ سیدنا کہہ تو دیتے ہیں، معاف کیجیے گا، سیدنا ہے ہی نہیں ہے۔ اس وقت سیدنا ہوں گے جب اہل بیت کی نسل سے ہوں گے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ پہلی علامت بیان کی، جانے والا امام سابق اپنے بعد آنے والے امام کا تعارف کرائے، منتخب کر کے جائے۔ دوسری علامت بیان کی، امام وہ ہے
کہ جب بھی امام سے جو بھی سوال کیا جائے اس کا جواب دے، کوئی بھی چیز اس پر مخفی نہ ہو. اور ہمارے امام میں یہ صفت، ہمارے تمام اماموں میں یہ صفت موجود تھی. یعنی امام وہ ہے کہ جس کی زبان پر کبھی کلمہ لا ادری نہ آیا ہو. سوال کیا جائے وہ یہ کہے میں نہیں جانتا، یہ کبھی نہیں جانتا، زبان پہ نہ آیا ہو، وہ امام ہے. بلکہ امام وہ ہے کہ اپنے جد کی طرح سے جب منبر پہ آئے تو کہے جو پوچھنا ہو پوچھ لو. وہ امام ہے. امام کے لیے کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، چاہے کم سنی ہی کیوں نہ ہو. اگر منصب امامت پر فائز ہو گئے، چاہے وہ 7 سال کے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کیوں نہ ہو. توجہ رہے، 7 سال کے تھے جب امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دے کر کے مامون نے شہید کیا. 7 سال کے تھے اور 7 سال کی عمر میں تمام بڑے بڑے علماء نے ایک مجلس میں، ایک نشست میں 30,000 مشکل سوالات کیے. توجہ رکھیے گا، کتنے سوالات؟ 30,000. جبکہ اس وقت نویں امام کی عمر کتنی تھی؟ 7 سال تھی. 30,000 سوالوں کا جواب امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا. ایک روایت علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں نقل کی ہے. علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دے دیا گیا، آپ نویں امام مدینے میں تھے، آپ کو لے جایا گیا. کچھ لوگ لے کر کے روضہ رسول پر گئے. آپ 7 سال کے تھے، 7 سال کے تھے، منبر پہ گئے. اور منبر پر جانے کے بعد آپ فرماتے ہیں، کل گفتگو ضمناً میں نے کی تھی، آیت اللہ وحید خراسانی نے ایک تقریر میں امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا ہے کہ 7 سال کی عمر میں امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام 1,24,000 انبیاء کے علم کے حامل ہو گئے. میرے جملے نہیں ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی نے فرمایا 7 سال کی عمر میں 1,24,000 انبیاء کے علم کے حامل ہوئے. 7 سال کی عمر میں جناب آدم کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا تھا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ آدم کو تمام ناموں، تمام اسماء تعلیم دیے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو اس میں نہ آ جائے. اسماء میں ہم اسے محدود نہیں کر سکتے ہیں، دائرہ وسیع ہے. تمام اسماء تعلیم دیے. جناب آدم کو جو اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں یہ اسماء کی جو تعلیم دی ہے، 7 سال کی عمر میں ان تمام اسماء کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کو دی تھی. اور پھر فرماتے ہیں کہ جس عمر میں جب قرآن میں کہا جا رہا ہے سلام علی نوح، نوح پر سلام ہو، آپ 7 سال کی عمر میں اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے. جناب ابراہیم جس مقام پر تھے، ہمارے نویں امام 7 سال کی عمر میں اس مقام پر تھے. توجہ رہے، جناب عیسیٰ جس مقام پر تھے، ہمارے نویں امام اس مقام پر 7 سال کی عمر میں تھے. یوں کہہ دیجئے، آخری جملہ آیت اللہ وحید خراسانی نے یہ کہا 7 سال کی عمر میں. کیوں 7 سال میں کہہ رہا ہوں؟ چونکہ 7 سال کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہوئے. جب منصب امامت پر فائز ہو گئے، امام ہو گئے، تو اب سارے علوم، عالم ما کان و ما یکون، جو گزر چکا ہے اس کا علم، اور قیامت تک جو چیز آنے والی ہے اس تمام چیزوں کا علم اللہ عطا کر دیتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے 7 سال کی عمر میں اولین و آخرین کا علم عطا کیا تھا.
اور خود بھی جو روایت میں پیش کرنے جا رہا تھا، آپ ممبر پہ گئے. ممبر پہ جانے کے بعد آپ فرماتے ہیں انا محمد ابن علی الرضا، میں علی رضا کا بیٹا محمد ہوں. انا الجوادو، میں جواد ہوں. پھر کیا فرمایا؟ توجہ کیجئے گا، ساتھ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے. انا العالم بانصاب الناس فی الاسلاب، فرما رہے ہیں انا العالم بانصاب الناس فی الاسلاب، جو صلبوں میں ہیں ان کی بھی نسب کو، لوگوں کے نسب کو جو صلبوں میں ابھی پیدا نہیں ہوئے قیامت تک پیدا ہوں گے، ان کا علم مجھے ہے. امام مبالغہ نہیں کرتا ہے. بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے یہ روایت پیش کی ہے. کیا فرمایا امام نے؟ انا العالم بانصاب الناس، میں عالم ہوں، میں جانتا ہوں. کس کو جانتا ہوں؟ لوگوں کے نسب کو. کہاں پر ہیں؟ فی الاسلاب، جو صلبوں میں ہیں ان کا علم مجھے ہے. اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں انا اعلم بسرائرکم وظواہرکم، مجھے تمہارے ظاہر کا علم ہے، مجھے تمہارے باطن کا علم ہے. وانتم الیہ سائرون، اور تمہارا انجام کیا ہوگا، تمہارا ٹھکانہ کیا ہے، اس کا بھی مجھے علم ہے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں امام تقی علیہ السلام علم منحنا. یہ کیسا علم ہے، یہ کیسا علم ہے جو اس علم کی گفتگو کی کہ لوگوں کے نسبوں کے بارے میں بھی علم ہے. کس کے نسبوں کے بارے میں؟ جو ابھی صلبوں میں ہیں. تمہارے ظاہر کا بھی علم ہے، تمہارے باطن کا بھی علم ہے، تمہارا ٹھکانہ، تمہارا انجام کیا ہوگا اس کا بھی مجھے علم ہے. پھر فرماتے ہیں کیسا علم ہے؟ علم منحنا بہی قبل خلق الخلق اجمعین. یہ وہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق، تمام مخلوق کو خلق کرنے سے پہلے ہمیں عطا کیا ہے. ہمیں اس مراد یعنی ہم اہل بیت کو قبل خلق الخلق اجمعین، قبل خلق الخلق اجمعین، تمام مخلوق کے خلق کرنے سے پہلے، وبعد فناء السماوات والارضین، اور آسمان اور زمینوں کے فنا ہو جانے کے بعد تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا کیا ہے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں لولا تظاہر اہل الباطل ودولت اہل الضلال ووثوب اہل الشک، اگر اہل باطل کی کثرت نہ ہوتی، اگر اہل باطل کا غلبہ نہ ہوتا، اگر گمراہوں کی حکومت نہ ہوتی، ودولت اہل الضلال، اگر گمراہوں کی حکومت نہ ہوتی، ووثوب الشک، ووثوب اہل الشک، اور شک کرنے والے شک میں نہ پڑ جاتے، شک کا خطرہ نہ ہوتا. فرماتے ہیں لقلت قولا، آج میں ایسی بات کہتا تعجب منہ الاولون والآخرون، جس سے اولین و آخرین تعجب کرتے. ایسی بات کہتا. 7 سال کی عمر میں امام تقی علیہ السلام فرما رہے ہیں لَقُلْتُ قَوْلًا تَعَجَّبَ مِنْهُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ. ایسی بات کہتا اگر یہ ڈر نہ ہوتا جو 3 باتیں بیان کی ہیں، اولین اور آخرین تعجب کرتے. یہ جملہ تو کہہ دیا آپ نے، لیکن فوراً فَوَضَعَ یدہ الشریف علی فیہ، فوراً آپ نے اپنے دست مبارک کو اپنے منہ پر رکھ لیا. فوضع یدہ الشریف علی فیہ، اپنے منہ پر رکھا دہن، اور رکھنے کے بعد خود اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتے یا محمد اسمت کما سمتا آباؤک من قبل. اے محمد خاموش رہو جس طرح سے تمہارے آباء و اجداد اس سے پہلے خاموش تھے. بس پتہ یہ چلا سب کا علم ایک ہے، چاہے وہ پہلا محمد ہو یا درمیانی محمد ہو یا آخری محمد ہو. تبھی تو نبی نے فرمایا میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، وَكُلُّنَا محمد، ہمارے سب کے سب محمد ہیں. صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد.
آپ نے ملاحظہ کیا. پھر اس کے بعد یہ فرما کر آپ ممبر سے اتر آئے. تو دوسری علامت ساتویں امام نے کیا فرمائی؟ امام وہ ہے کہ اس سے جو کچھ بھی پوچھا جائے اس کا جواب دے، کوئی بھی چیز اس کے لیے مخفی نہ ہو. اور پھر تیسری علامت بیان کی کہ امام وہ ہے کہ جو حق سے دفاع کرنے میں خاموش نہیں بیٹھتا، حق کی طرف سے دفاع کرنے میں خاموش نہیں بیٹھتا. تبھی تو مولا کائنات نے تیسری خلافت کے بعد جب مولا تک خلافت پہنچی تھی تو مولا نے نہج البلاغہ میں قسم کھا کے فرمایا ہے اما والذی فلق الحب وبرأ النسمہ، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور جس نے ذی روح کو پیدا کیا ہے. آپ نے فرمایا لولا حضور الحاضر وقیام الحجہ بوجود الناصر، اگر یہ نہ آئے ہوتے جو حاضر ہوئے ہیں اور حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی، اگرچہ ظاہری طور پر لیکن مددگار بن کر آئے تھے. تیسرے کے قتل کے بعد جتنے تھے سب مولا کی طرف آ گئے تھے اور مولا سے کہہ رہے تھے اپنے ہاتھ کو بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. مولا کائنات اس وقت کے لیے کہہ رہے ہیں اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا، جس نے ذی روح کو پیدا کیا، اگر یہ ہمارے سامنے حاضر نہ ہوئے ہوتے اور ناصر و مددگار کی صورت میں نہ آئے ہوتے. تیسری بات جو مولا نے کہی ہے وہ وما اخذ اللہ علی العلماء، اگر اللہ نے علماء سے یہ عہد و پیمان نہ لیا ہوتا، وما اخذ اللہ علی العلماء اللہ یقروا علی قذۃ ظالم ولا سغب مظلوم، اللہ یقار علی قذۃ ظالم ولا سغب مظلوم. اگر اللہ نے علماء سے یہ وعدہ نہ لیا ہوتا کہ ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی بھوک پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، تو مولا فرماتے ہیں لألفیت حبلھا علی غاربھا، تو میں اس کی لجام کو اس کی پشت پہ ڈال کر کے ہٹا دیتا. چونکہ مولا کائنات نے خلافت کو اونٹنی سے تعبیر کیا ہے اس خطبہ شقیہ میں کہ اس کی پشت پہ اس کی لگام کو ڈال کر کے ہکا دیتا. پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَلَا سَقَيْتُ آخِرَهَا بِقَاسِ أَوَّلِهَا، اور اس کے آخر کو بھی میں وہی جام پلاتا جو میں نے اس کے اول کو پلایا تھا. وَلَا أَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَٰذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ أَفْتَةِ عَنْزٍ، دیکھو تمہاری دنیا میری نگاہوں میں بکری جب چھینکتی ہے اس کی ناک سے جو غلاظت گرتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ذلیل و خوار ہے اور پست ہے. صلوات پڑھتے بر محمد وآل محمد. تو تیسری صفت یہ بیان کی امام وہ ہے کہ جو حق کی طرف سے دفاع کرنے میں خاموش نہیں بیٹھتا ہے. اور چوتھی صفت یہ بیان کی کہ امام وہ ہے کہ جسے حالات آئندہ کا علم ہوتا ہے. اور پانچویں صفت یہ بیان کی کہ امام وہ ہے، بات کو ختم کیا، امام وہ ہے کہ جو ہر زبان میں گفتگو کر سکتا ہو، ہر زبان میں گفتگو کر سکتا ہو. ساتویں امام نے فرمایا اور پھر اس کے بعد کہا کہ اے ابو بصیر، تمہارے اطمینان قلب کے لیے، تمہارے اطمینان قلب کے لیے ابھی میں مثال پیش کر دوں گا. امام کو معلوم نہیں تھا کہ کوئی آنے والا ہے، لیکن علم تھا. علم نے امامت کے ذریعے سے کیا کہا کہ تمہارے اطمینان قلب کے لیے، تمہارے دل کے اطمینان کے لیے مثال پیش کر دوں گا. ایک مرد خراسانی ساتویں امام کی خدمت میں آیا اور ساتویں امام سے عربی میں گفتگو کرنا شروع کی. جب عربی میں گفتگو شروع کی ساتویں امام نے اس کا جواب فارسی میں دیا. توجہ رہے، جب امام نے اس کا جواب فارسی میں دیا تو اس نے پلٹ کر کے کہا مولا کیا آپ کو فارسی بھی آتی ہے؟ چونکہ وہ خراسان سے، مشہد سے، ایران سے آیا تھا نا، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ امام کو فارسی نہیں آتی، لہٰذا عربی میں گفتگو شروع کی اور امام نے اس کا جواب فارسی میں دیا. جب اس نے کہا کہ مولا کیا آپ کو فارسی بھی آتی ہے تو امام نے پلٹ کر کے کہا کہ اگر میں تمہارے سوال کا جواب تمہاری زبان میں نہ دے سکوں تو مجھ کو تم پر فضیلت کیسی؟ توجہ رہے،
مجھ کو تم پر فضیلت کیسی؟ یہی نہیں فرمایا اے ابو بصیر، اور اس شخص کو بھی مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ ہمیں یعنی امام کو، امام وہ ہوتا ہے کہ جس کو تمام انسانوں کی زبان کا علم ہوتا ہے، انسان ہی نہیں بلکہ ہر روح کی زبان اور بات کو سمجھتا ہے۔ اور آسان کر دوں، یعنی ہر جاندار کی بات کو سمجھتا ہے۔ کسی کو ہو سکتا ہے تعجب ہو کہ کیا ہر جاندار کی بات کو کوئی سمجھ سکتا؟ قرآن سے تو ثابت ہے نا۔ قرآن سے کیا ثابت ہے کہ حتی اذا اتوا علی واد النمل، جب جناب سلیمان اور سلیمان کا لشکر وادی نمل میں پہنچا، قالت نملۃ یا ایھا النمل اسکنوا مساکنکم، تو ایک چونٹی نے یہ کہا اے چونٹیوں تم اپنے سوراخوں میں، اپنے بلوں میں چلے جاؤ۔ یحتمنکم سلیمان لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پامال نہ کر دے اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہ ہو۔ تو جب چونٹی نے یہ کہا، جناب سلیمان نے سنا، جناب سلیمان مسکرائے۔ بس اس سے یہ پتا چلتا ہے نا کہ نبی و امام وہ ہے کہ جو ہر جاندار کی زبان کو جانتا ہے۔ یہ بیان فرمایا، یہی سب باتیں تو تھی جس کی وجہ سے ہر حاکم وقت، چونکہ فضیلت جہاں ہوتی ہے، جہاں کردار ہوتا ہے، ادھر ہی لوگ جاتے ہیں۔ اور امام سجاد نے جو خطبہ دیا اس میں فرما بھی دیا تھا والمحبت فی قلوب المومنین، اللہ نے ہماری محبت کو مومنوں کے دلوں میں رکھا ہے۔ جو اہل بیت کی محبت تھی، جو اہل بیت کی محبوبیت تھی، اس کو حاکم وقت نہ نکال سکا۔ ایک کے بعد ایک حاکم آتے رہے، منصور، ہادی، مہدی، پھر اس کے بعد ہارون رشید لعنت اللہ علیہ نے پوری کوشش کی، ایک کے بعد ایک قید خانے میں بھیجا۔ چوتھے قید خانے میں، کل تفصیل سے مسائل پڑھ چکا ہوں، چوتھے قید خانے میں کس کے قید خانے میں بھیجا؟ سندھی بن شاہق، سندھی بن شاہق۔ کل میں نے اس کے ظلم و ستم کو بیان کیا ہے کہ ہمارے مولا پر کس طرح سے ظلم کر رہا تھا۔ یہ ملعون جو یہ صلوات میں جملہ آیا ہے، اللہم صلی علی محمد و اہل بیتہ، صلی علی موسیٰ ابن جعفر، موسیٰ ابن جعفر پر درود ہو۔ کون موسیٰ ابن جعفر؟ علی المعذب فی قعر السجون، قید خانوں میں جس پر ظلم و ستم کیے گئے، معذب ہے نا، جس پر ظلم و ستم کیے گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَظُلَمِ الْمَتَامِيرِ، اور جس پر ظلم و ستم اندھیری کوٹری میں کیے گئے۔ کل میں صحیح ترجمہ نہیں کر پایا تھا ظلم المتامیر کا، کہ تاریخ گڑھا، وضاحت یہی ہے کہ 35-40 زینوں کے بعد وہ گڑھا تھا جہاں پر امام کو اس ملعون نے رکھا تھا۔ نمی بھی تھی، اور ایک روایت میں ملا کہ اس نے امام کے جسم کو مٹی میں گاڑ رکھا تھا، اور یہی نہیں تعزیانہ لے کر کے پہنچتا تھا اور امام کو اذیتیں دیتا تھا۔ اس امام پر سلام، اس امام پر درود و سلام ہو کہ جس پر قید خانوں میں ظلم و ستم کیا گیا۔ اس امام پر سلام ہو کہ جس پر اندھیری کوٹری میں، ایسی کوٹری کہ جس میں امام کھڑے نہیں ہو پاتے تھے۔ ہمارا وہ امام جو مسلسل عبادت میں رہتا تھا، اتنی چھوٹی جگہ تھی کہ امام کھڑے ہو کر کے
نماز نہیں پڑھ پاتے تھے. اور پھر اس کے بعد جو جملہ ہے ذِالسَّاقِ الْمَرْضُوزِ، ہمارا وہ مظلوم امام بحلق القیود، زنجیروں کی وجہ سے جس کی ہڈیاں چور چور ہو چکی تھی. کل میں نے بیان کیا تھا مرضوز کے معنی ہوتے ہیں کوٹنے کے. وہ 10 گھڑ سوار جنہوں نے امام حسین کی لاش کو پامال کیا تھا، جب ابن زیاد کے پاس انعام لینے کے لیے گئے تھے، پوچھا تم کون ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا رززنا الصدر بعد الظہر، ارے ہم وہ ہیں کہ حسین کی پشت کو پامال کرنے کے بعد ہم نے حسین کے سینے کو پامال کیا تھا. یہی ہے لفظ رززنا ہے، رزا کے معنی ہے، یعنی امام حسین پر عمر سعد نے چاہا تھا. یہ بھی معجزہ ہے کہ جو امام حسین کا جسم باقی تھا، عمر سعد نے یہ چاہا تھا جو گھوڑوں کو دوڑا تھا 10 گھوڑ سوار آئے تھے اور حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑانے لگے تھے، کوئی بچانے والا نہیں تھا. آپ نے مصائب میں سنا ہے نا کہ حر کے چاہنے والے آئے، حبیب کے چاہنے والے آئے، سب کی لاشیں اٹھا لی گئیں، لیکن ہائے فاق لال، اس کا کوئی بچانے والا نہیں ہے. دیکھتے ہی دیکھتے یہ گھڑ سوار حسین کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرنا شروع کر دیتے ہیں. ارے کوئی نہیں، ایک چاہنے والی بہن زینب ہے جو تڑپ تڑپ کے خود کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں ڈالے دے رہی تھی اور آواز دے رہی تھی ارے مجھے پامال کر دو لیکن میرے بھیا کی لاش کو پامال نہ کرو. اجرکم علی اللہ. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید خانے میں زہر دے دیا گیا. اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ساتھ دیجئے، پھر اس کے بعد سندھی بن شاہق نے علماء شیعہ کو، شیعوں کی عظیم ہستیوں کو، شیعوں میں جو بزرگان تھے یعنی بزرگان شیعہ کو بلایا. اور اس ملعون نے، اس کا مکر دیکھیے سندھی بن شاہق کا، اس ملعون نے جو کہ آپ کے پیروں میں زنجیریں تھی، نم جگہ پہ رکھا تھا، لیکن دکھانے کے لیے جب زہر دے دیا اس نے 23 رجب المرجب کو زہر دے دیا. جب زہر دے دیا امام کی حالت غیر ہونے لگی، ناساز ہونے لگی، تو اب یہ دکھانے کے لیے اس نے شیعوں کو بلایا، بزرگان شیعہ کو بلایا اور امام کے پیروں سے زنجیر اتار دی تھی اور امام کو ایک اچھی جگہ پہ رکھا تھا. اور پھر اس کے بعد بلایا وہاں پر اور بلانے کے بعد کہا دیکھو دیکھو تمہارے امام بیمار ہیں، تمہارے آقا و مولا بیمار ہیں، اگر بیماری کی وجہ سے یہ انتقال کر جائیں گے تو تم لوگ یہ کہو گے کہ ہمارے امام کو قتل کر دیا، جیسا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ سندھی بن شاہق جو ہے ہمارے امام پہ ظلم کر رہا ہے، ہمارے امام کے پیروں میں زنجیریں ڈال رکھی ہے. جب اس نے یہ جملہ کہا اور کہا تم لوگ لکھ کر کے دے دو، لکھ کر کے دے دو کہ تمہارے امام پر کوئی ظلم و ستم نہیں ہوا ہے. دیکھا صحیح حالت میں امام تھے لیکن غشی طاری تھی. ایک مرتبہ چاہتے تھے، چاہنے والے شیعہ چاہتے تھے لکھیں اور دستخط کریں. امام اس حالت میں جبکہ زہر دیا گیا جا چکا تھا اپنے بستر سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد آواز دیتے ہیں ارے کچھ لکھنا نہیں، دستخط نہ کرنا، مجھے زہر دیا گیا. ارے جب شیعوں نے سنا کہ میرے آقا و مولا کو زہر دے دیا گیا ہے، شیعہ روتے ہوئے وہاں سے نکلے. سندھی بن شاہق ملعون جب یہ شیعہ باہر آئے تو جو رکھیے گا آج سخت جملہ ہے سن نہیں سکیں گے، انہیں چھوڑنے کے لیے باہر آیا
امام کو جہاں پہ ٹھہرایا تھا ان شیعوں کو چھوڑنے کے لیے، چونکہ شیعہ گریا کرنے لگے، رونے لگے جب شیعوں نے یہ سنا کہ ہمارے امام کو زہر دے دیا گیا ہے۔ امام نے خود فرمایا مجھے زہر دیا گیا ہے، آج میرا ہاتھ سرخ ہو جائے گا، دوسرے دن زرد ہوگا اور تیسرے دن پیلا ہو جائے گا۔ شیعوں کو باہر چھوڑ کے آیا اور اپنے ہاتھ میں تازیانہ لیے ہوئے یہ ملعون آیا اور دروازے کو بند کر دیا۔ ہائے امام پر کیسا اس نے ظلم کیا کہ امام طلب کر کے ایک مرتبہ دعا کرتے ہیں، اللہم خلصنی من سجن ہارون، اے میرے معبود مجھے ہارون کے قید خانے سے نجات عطا فرما۔ پھر اس کے بعد 3 دنوں کے بعد جب امام کی شہادت ہو گئی، 25 رجب کی یہی آج کی تاریخ جو گزری ہے، جب امام کی شہادت ہو گئی، ہارون بھی شریک ہے، سندھی بن شاہد امام کے جنازے کو قید خانے سے نکالا۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ امام کے پاؤں میں زنجیریں بھی تھی، قید خانے سے نکالا۔ اور کون لے کر کے نکلا؟ 4 مزدور۔ 4 مزدور کتنا سخت ہے، ہائے جس امام کے 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں ہوں، اس کے باپ کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا۔ چار مزدور جنازے کو لیے ہوئے آئے، باہر نکلے۔ کتنا سخت ہے۔ امام رضا علیہ السلام کو علم امامت کے ذریعے سے پتہ چل چکا تھا کہ میں یتیم ہو گیا، اور اپنے گھر میں آپ نے خاص لوگوں کو بتا دیا تھا۔ معصومہ قم چھوٹی تھی، معصومہ قم نے اپنے بابا کی شہادت پہ گریہ کیا، جبکہ اپنے بابا کو دیکھا نہیں، اپنے بابا کی شہادت کی خبر سنی تو گریہ کیا۔ ہائے حسین کی بیٹی سکینہ اپنے باپ کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھا، خون کو دیکھا، اور اپنے باپ کی کٹی ہوئی گردن سے لپٹ کر شام غریبہ میں سکینہ سو گئی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ آپ کی زیارت میں یہ بھی جملہ آیا ہے، یہ بھی جملہ آیا ہے صلوات میں، والجنازت المنادى علیہا بظل الاستخفاف۔ آپ کے جنازے کو 4 مزدور لے کر کے آئے اور نہایت ہی اہانت کے ساتھ آپ کے جنازے کو پل بغداد پہ ڈال دیا بظل الاستخفاف۔ اور جو منادی ندا دے رہا تھا، یہ ہے کہ ان 4 میں سے ایک ندا دے رہا تھا یا 5واں تھا۔ یہ 4 مزدور امام کے جنازے کو اٹھائے ہوئے تھے، 5واں ندا دے رہا تھا، ہذا امام الرفضہ، یہ رافضیوں کا امام ہے، فارفوہ۔ اور کچھ اہانت آمیز جملے بھی کہہ رہا تھا۔ میری زبان میں طاقت نہیں ہے کہ جو جملے کہہ رہا تھا میں وہ جملے کہہ سکوں، اسی لیے تو یہ زیارت میں آیا ہے۔ والجنازت المنادى علیہا بظل الاستخفاف، نہایت ہی اہانت آمیز الفاظ میں ندا دے رہا تھا۔ امام کے جنازے کو پل بغداد پہ ڈالا گیا۔ اشارہ کروں گا ابھی تفصیل کے ساتھ، وہاں پر مولانا عنبر صاحب مصائب پڑھیں گے۔ پل بغداد پہ امام کے جنازے کو ڈال دیا گیا، چاہنے والے آتے رہے،
بھیڑ لگ گئی۔ جب شور و غل کی آواز سلیمان تک پہنچی تو سلیمان نے اپنے بیٹوں کے ذریعے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جنازے کو لیا، اور پھر اس کے بعد سلیمان نے جو کہ ہارون کا چچا تھا، سلیمان نے 2500 کا قیمتی کفن دیا کہ پورا قرآن اس کفن پہ لکھا ہوا تھا۔ اور یہاں پہ جملہ یہ بھی مل جاتا ہے غسل بھی دیا۔ غسل امام کو امام ہی دے سکتا ہے۔ 7ویں امام کی جب شہادت ہو گئی تھی بے اعجاز، امام رضا علیہ السلام مدینے سے آئے تھے، اپنے بابا کو غسل و کفن دے دیا تھا، اپنے بابا کو غسل دے دیا تھا۔ لہٰذا سلیمان نے اس طرح سے شان و شوکت کے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جنازے کو تشییع کرتے ہوئے لے کر کے چلا، مقابر قریش میں دفن کیا۔ لکھا ہے روایت میں یہ آیا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جنازے پر اتنا پھول ڈالا گیا تھا، اتنا پھول ڈالا گیا تھا کہ جب کاظمین پہنچے دفن کرنے کے لیے، آپ کے جنازے کو پھولوں سے نکالا، پھولوں سے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد آپ کو سپرد لحد کیا گیا۔ میں کہوں گا لا یوم کیوم یا ابا عبداللہ، اے 7ویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ کو کفن بھی ملا اور آپ کے جنازے کو پھولوں سے اٹھایا گیا، لیکن ہائے امام حسین علیہ السلام کا جنازہ جب لٹا ہوا قافلہ مقتل کی جانب سے گزارا گیا، جناب زینب اپنے بھائی کی لاش کو اس گڑھے سے نکالتی ہیں جس گڑھے میں ٹوٹی ہوئی تلواروں اور ٹوٹے نیزوں کو ڈالا گیا تھا۔ جناب زینب نے اپنے ماجائے کی لاش کو گڑھے سے باہر نکالا، اور نکالنے کے بعد 3 بار تڑپ کر کے فرماتی ہیں انت اخی وابن امی، انت اخی وابن امی، انت اخی وابن امی، کیا آپ ہی میرے ماں جائے ہیں؟ پھر آپ نے اپنے ماں جائے کی لاش کو، بس آخری جملے ہیں، اپنے ماں جائے کی لاش کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور دعا کی اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے میرے معبود میری اس قربانی کو قبول فرما۔ اور پھر اس کے بعد اپنے بھائی کی لاش کو زمین پہ رکھ دیا، اور زمین پہ رکھنے کے بعد جناب زینب اپنے بھائی کی لاش کا طواف کر رہی تھی، تلایا پھر رہی تھی۔ کسی نے کہا اے شہزادی کیا کر رہی ہے؟ جناب زینب نے طلب کر کے کہا میں ڈھونڈ رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں کوئی جگہ صحیح سالم مل جائے تاکہ میں اپنے بھیا کے گلو کا بوسہ لے سکوں۔ ارے اماں نے یہ وصیت کی تھی اے بیٹی زینب جب مقتل سے گزرنا
قیدی کا جنازہ ہے، یہ قیدی کا ہر ایک زنجیر روتی ہے، لٹی سعادت کی دنیا، جنازہ ہے یہ قیدی کا، جنازہ ہے یہ قیدی کا، جنازہ ہے یہ قیدی کا، نہیں ہے غم زدہ ایسا کوئی قیدی زمانے میں، جوانی اور پیری جس کی گزری قید خانے میں، ستم ڈھایا گیا ایسے کہ سانسوں نے بھی دم توڑا، جنازہ ہے یہ قیدی کا، جنازہ ہے یہ قیدی کا، جنازہ ہے یہ قیدی کا، یتیمی کی گھڑی آئی ہے، اب معصوم تم پر رضا کے دل پر چلتا ہے، غم عالم کا خرجل روا ہے سے آنسو، لبوں پر بس یہ نوحہ، جنازہ ہے یہ قیدی کا، جنازہ ہے یہ قیدی کا، جنازہ ہے یہ قیدی کا، اٹھایا آ کے مزدوروں نے ایک چادر نما لاشا، چلی آئی ہے ٹوٹی پسلیاں تھامے ہوئے زہرا، ذرا دیتے پیمبر کو کوئی تو آکے دے پرسا، جنازہ ہے یہ قیدی کا، جنازہ ہے نیلا ہے سارا خون میں ڈوبا ہوا ہے، یہ جگر کے ہو گئے ٹکڑے، نہ جانے زہر تھا کیسا،
قیدی کا جنازہ جنازہ ہے یہ قیدی کا جنازہ ہے یہ قیدی کا جنازہ ہے یہ قیدی کا بتاؤں کس طرح کیسے تنے مظلوم کو رکھا ہوئی بے حرمتی ایسی پلے بغداد بھی رویا عجب مولا کی غربت تھی ارے ستمگر ہنس کے کہتا تھا جنازہ ہے یہ قیدی کا جنازہ ہے یہ قیدی کا جنازہ ہے یہ قیدی کا شہادت کی خبر ہم میں سے قیدی کی سناتے ہیں کہ جس پر سید سجاد بھی آنسو بہاتے ہیں رہائی مل نہیں پائی یہ کہہ کے روتی ہے دنیا جنازہ ہے یہ قیدی کا جنازہ ہے یہ قیدی کا جنازہ ہے یہ قیدی کا اس تنگ و تاریک زندان میں امام جب طلب رہے ہوں گے تو کیا کیفیت رہی ہوگی عزیزان گرامی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یوں ہی میرے امام پر ایسے مظالم تھے ہارون رشید ملعون نے سندی ابن شاہی کے ملعون کو حکم دیا تھا کہ میرے امام کو ہر مہینے 100 تعزیے مارے جائے 100 تعزیے مارے جائے آپ تصور پر کریں کہ میرے امام کی جسد باہر کا کیا حال ہو گیا ہوگا کہ جس بڑی اتنی تعزیانوں کے بازار اور قید خانے کی تاریکی میں کسی جو امام موجود عزیزان گرامی قدر امام طلبتے رہے 3 دنوں تک امام پر کیا گزری نہ میں بیان کر سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے ہیں ملا اسماعیل سبزواری نے یہاں تک سے لکھا کہ امام کو سیسا پلا کے زبردستی پلانے کی کوشش کی گئی کہ کسی صورت امام دنیا سے رخصت ہو جائے لیکن ہارون رشید ملعون کہہ رہا تھا مجھے جلد از جلد موسیٰ بن جعفر کے انتقال کی خبر سناؤ موسیٰ بن جعفر کے دنیا سے رخصت ہو جانے کی خبر سناؤ امام طلب رہے تھے جب تیسرا دن آیا اب وہی لکھ رہے ہیں صاحب مقاتل الطالبین نے بھی لکھا کہ جس وقت تیسرا دن آیا پوچھا کیا امام دنیا سے رخصت ہوئے کیا موسیٰ بن جعفر شہید ہوئے گا نہیں ابھی شہید نہیں ہوئے عزیزان گرامی اس تابوت کو غور سے دیکھیے گا اس کے نیچے قالین بچھائی جاتی ہے جانتے ہیں وہ قالین کس لیے بچھائی جاتی ہے اسی روایت کی بنا پر کہ روایت بیان کرتی جب تیسرا دن آیا اور امام کی شہادت نہیں واقع ہوئی ہارون رشید ملعون نے حکم دیا سندی ابن شاہی کے ملعون میں سے اشارہ کرو اگر آپ پہنچ گئے تو جب یاد آئے گا جب روح یہ پرسہ پیش کریں گے سندی ابن شاہی کے ملعون ایک قالین لے کر آیا امام کے جسد بہر کو اس قالین میں لپیٹا گیا اور بغداد کی زمین لرز رہی تھی آسمان پر رابر سے عجب نہیں ہے کہ ماں اپنی پسلیوں میں ہاتھ رکھے فریاد کرے گا سالدو ہرا کرو ارے پہلے تو زندان میں رکھا پھر زنجیریں پہنائی پھر زہر دیا اب قالین کے ذریعے سے لٹایا جا رہا ہے اجرکم اللہ سنیے میں چند جملے سنیے مسائل کے اس کے بعد تابوت آپ کے حوالے عزیزان گرامی قدر امام کا ایک چاہنے والا عالم مولا سے ملنے کے لیے قید خانہ انقلاب نے زندان بغداد کا وہ
जिस शिया का इमाम कैद खाने में हो, उसकी तमन्ना होगी तो क्या होगी, वो कोई ख्वाहिश करेगा तो क्या ख्वाहिश करेगा। इमाम ने पूछा क्या चाहता है, उसने अब बताइए दिल में हाथ रख के कि वो क्या मांगेगा। उसने कहा मेरे मौला बस इतना बता दीजिए कि आप रिहा कब होने वाले हैं, आपके शिया आपसे मुस्तफीज कब होंगे, आपका दीदार क्या कब करेंगे। इमाम ने फरमाया जुमे के दिन मैं रिहाई पाने वाला हूँ। 25वीं रजब जुमे का दिन था। इमाम फरमाते हैं मैं जुमे के दिन रिहा होने वाला हूँ। वो सवाल करता है मौला अच्छा अगर आप रिहा होने वाले तो रिहा होके कहाँ आएंगे। इमाम ने फरमाया जुमे के दिन पुले बगदाद में आ जाना, अशरकुम अल्लाह, जुमे के दिन पुले बगदाद पर आ जाना, तुम्हारा इमाम तुम्हें पुले बगदाद पर मिलेगा। अज़ीज़ान गिरामी वो खुशी खुशी घर गया। जो उसका हम अकीदा दोस्त मिलता है, जो इमाम का चाहने वाला मिलता है, उससे कहता जाता है कि तुम्हें पता है इमाम रिहा होने वाले, तुम जानते हो इमाम की क़ैद तमाम होने वाली है। मेरे इमाम ने मुझे बताया जुमे के दिन पुले बगदाद में बुलाया है। इमाम ने कहा मैं रिहा होके पुले बगदाद में आने वाला हूँ। अज़ीज़ान गिरामी जुमे का दिन आया, 25वीं रजब। आप दिल पर हाथ रख के बताइए वो कैसा मंजर था। वो चाहने वाला खुशी खुशी पुले बगदाद की तरफ बढ़ा। अब जब पहुंचा तो क्या देखा, एक जम्मे गफीर है, लोगों को हटाते हुए आगे बढ़ा तो क्या देखता, पुले बगदाद में एक लाशा पड़ा जिसके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कमर में लंगा, मनाजी निदा दे रहे हैं बगदाद। ये राबजियों का इमाम है, ये राबजियों को एक जुमला सुनने अज़ीज़ान गिरामी के जुमले तक से हमने अपनी आंखों से पढ़े। आप तो बहुत एहतराम के साथ ताबूत पुल पर लाए हैं और अकीदत और एहतराम के साथ ताबूत का बोसा दे रहे हैं, लेकिन जानते हैं इन्हीं आंखों से पढ़ी है ये रवायत कि इमाम को जिस तख्ते में रखा गया था, जो लकड़ी का तख्ता था, और मैं इशारा कर रहा हूँ जिस लकड़ी के तख्ते पर इमाम के जसद तहर को रखा गया था, वो तख्ता छोटा था, इमाम का कद बड़ा था। उस इमाम के जनाजे की शबीह है जिसका लाशा जख्मों से छोड़ है। अंजुमन हाय मातमी से गुजारिश है कि अपने अपने दस्ते लगा ले। ताबूत के पीछे तमाम अंजुमनों से गुजारिश है कि ताबूत के पीछे पीछे अपने अपने दस्ते लगा ले। अंजुमन हाय मातमी जो तशरीफ लाई है, तमाम खातिमान इमाम मूसा कासिम सबके शुक्रगुजार है। आप सब अपने अपने दस्ते ताबूत के पीछे लगा ले। अंजुमन दुआए ज़हरा अपने दस्ते लगा ले और दीगर तमाम अंजुमने अपने अपने दस्ते लगा ले। जितनी अंजुमनें हमारे मेहमान अंजुमन तशरीफ लाई हैं उनसे हम गुजारिश करेंगे आप अपना दस्ता लगा लें। जितनी अंजुमनें पुरसादारी के लिए तशरीफ लाई हैं हम उनसे गुजारिश करेंगे आप अपने दस्ते लगा लें। इमाम की शबीह ताबूत अभी आपके दरमियान है, बराए करम उसकी ऐसे ज़ियारत करें किसी तरीके कोई बेहुरमती ना हो पाए। ताबूत को आप लोग रास्ता दें, आराम आराम से ज़ियारत करें। मोमिनीन से गुजारिश है तो ताबूत के आने के लिए रास्ता दें ताकि किसी तरीके कोई दुश्वारी पैदा ना हो। जितनी मेहमान अंजुमने पुरसादारी के लिए तशरीफ लाई हम उनसे गुजारिश करेंगे आप अपने दस्ते लगा लें।
جتنے ہماری مہمان انجمن نے پرساداری کے لیے تشریف لائی ہیں ہم ان سے گزارش کریں گے آپ اپنے دستے لگا لیں. مومنین سے گزارش ہے کہ وہ راستہ دیں تاکہ تابوت آرام سے آ سکے. مومنین سے گزارش ہے تابوت آنے کے لیے راستہ دے تاکہ کسی کو کسی طریقے کوئی پریشانی نہ ہو. مومنین سے گزارش ہے کہ آپ راستہ خالی کریں تاکہ تابوت آرام برائے کرم تابوت کو آنے کے لیے راستہ دیں ہم لوگ تاکہ سیڑھی پہ آرام سے تابوت چڑھ سکے, کسی مومن بھائی کوئی پریشانی نہ ہو. برائے کرم آپ سے گزارش ہے کہ تابوت کی پاسداری کا خاص خیال رکھیں اور اس کے ذریعے کسی مومن کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ راستہ صاف کریں تاکہ تابوت آرام سے اوپر آ سکے. آپ اگر تابوت کو اوپر آنے دیں پھر آرام سے آپ زیارت کر لیں گے. تابوت کو برائے کرم آرام سے اوپر آنے دیں, پھر تابوت یہاں رکھا رہے گا, آپ آرام سے زیارت کر لیں گے. برائے کرم تابوت کو آنے کے لیے راستہ دیں. آپ سے گزارش ہے برائے کرم تابوت سے آنے کے لیے راستہ دیں تاکہ کسی کو بھی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ایک بچہ جس کا نام نبی ہے چھو گیا ہے, اس میں اگر کسی کو تو برائے کرم اسٹیج کے پاس لا کے پہنچا دیں. وہ مزید سے آپ گزارش کریں گے کہ آپ تابوت سے آنے کے لیے راستہ دیں تاکہ کسی طریقے کی کوئی پریشانی نہ ہو. تابوت یہاں رکھا رہے گا, پھر آپ آرام سے زیارت کر لیں گے. برائے کرم آپ راستہ کھولیں تاکہ تابوت آرام سے اوپر آ سکے. سیڑھیوں پر خاص طور سے آپ راستہ چھوڑیں تاکہ کسی کو بھی کسی طریقے کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. لے جائے تھوڑا نا بھائی چاہتے ہو دیکھ لیں وہاں پر رکھا صحیح. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ تھوڑا سبمٹ ہوتی سامنے پلے گا نا بیچ والے وہاں ٹرائیپوڈ رکھا بھائی دیکھ لیں ڈرائیو کی جائے گا ٹوٹ جائے گا. کیمرے کا ٹرائیپوڈ ایکچولی آتا ہے. جب جا کربلا بولا وہ دادا سے میں فریاد کرنے جاؤں گا. میں کہوں گا کربلا چلیے تو یا شیر خدا
तुमसे मैं और मुझसे सब ये गुलबदन मेरे बच्चे अब हवाले हैं तुम्हारे भाई भाई की अमानत का नहीं मिलता पता कोई जंगल में मिला मक्तल में कोई बाल बच्चे मर गए थे जल के बाहर मैयतें उनकी जो देखी खूब रोई लोग बर्बादी थी गुजारिश है अंजुमन के सेक्रेटरी या साहिब ब्याज मेंबर के पास जाके इमाम बाड़े के अंदर मेंबर के पास जाके अपना तबर्रुक हासिल करो। हम खादिमान इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम तमाम भाई की यादाई ज़ैनब ने कहा है कल की बात भाई फिरते थे तनाया ताना गुजार रे अपना भाई है हम तमाम खादिमान इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम भाई के उन अंजुमनों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो आज तशरीफ लाई है। जो अंजुमन है मातमी भी मौला की बारगाह में पुरसा पेश कर दे और सबसे गुजारिश है उनके सदर या सेक्रेटरी या साहिब ब्याज मेंबर के पास जाके अपना तबर्रुक करें। घोड़े की जो टापों की सदा बढ़ के उस जानिब पर मिन्नत बिनते ज़हरा ने कहा ए सवार इस वक्त हम पर रहम कर मेरे खुदा सुबह को जितना तेरा जी चाहे हमको लूटना प्यार से रोजे दे बच्चे अब वो सोए हैं जरा देखा ज़ैनब ने कि मिन्नत से नहीं सुनता सवार आ गया गुस्सा किए बिनते शेरे किरदीगार बढ़ के आगे भाग घोड़े की पकड़ ली उस सवार और ये फरमाया कि बस आगे न बढ़ना सीना हम गरीबों के सताने से भला क्या फायदा सवार उतरा फरक से और कहा बा चश्मा तर तुमने पहचाना ना मुझको ये मेरी लगते जिगर मैंने अपने अभी तालिब तुम्हारा हूँ पदर जाओ बेटा जाओ खेमे में बहन की लो पकड़ आए ऐसा वक्त ना मुझे नबी पर आ गया और सलाइयों पर यतीमों पर जफा एक बच्चा जिसका नाम अली हसन है वो गुम हो गया है उसको भी मिले उससे गुजारिश है कि राय करोड़ के स्टेज के पास लगे पहुंचा दो। एक बच्चा जिसका नाम अली हसन है वो गुम हो गया है उसको भी मिले कि गुजारिश है कि बच्चा को जो उसको स्टेज के पास पहुंचा दो। वजन का भी ध्यान वो देख मौला को तुम चलो हवा कर लो तालिब इनको जरा इनको हुआ करवा दो भैया नाला घर से आए ऊपर से
ایک مرتبہ پھر یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو انجمن ماتمی بھی تشریف لائی ہیں ان سب کا خادمان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شکر گزار ہیں، اور یہ کہ ان کے صاحب بیاض یا سیکرٹری یا صدر کوئی بھی امام باڑے کے اندر ممبر کے پاس جا کے تبرک حاصل کر لیں۔